السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد عمران خان کو بھی اس کی بھی نیندیں حرام ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ ایک تو ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان نے پھر جلسہ منسوخ کر دیا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے علی امین گنڈاپور کے ذریعے، لیکن چلو یہ تو جلسہ منسوخ کر دیا عمران خان نے، اس کی کہانی پھر صحیح۔ لیکن میں جو آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ویلاگ میں، وہ ہے پارلیمنٹ سے متعلق اور ججز سے متعلق اور قانون سازی سے متعلق۔ نئی قانون سازی جو ابھی ہو چکی ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے، جس پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا، اور پارلیمان کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گا۔ ایک تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گزشتہ روز میٹنگ ہوئی ہے اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں قانون سازی، مزید نئی قانون سازی کے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے۔ ججز کی تعیناتی اور ججز کو ہٹانے کا طریقہ، اس میں ترمیم پر غور کیا جا رہا ہے اور آپشنز ظاہر ہے پارلیمان کے پاس موجود ہیں۔ ججز کو ہٹانے کا طریقہ کار ابھی تو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل ہے کہ اس میں ریفرنس بھیجا جائے، صدارتی ریفرنس وزیر اعظم حکومت بھیجے، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل میں اکثریت عمران خان کے حامی ججز کی ہے، تو وہاں پہ کامیابی تو نہیں ہوگی۔ لیکن اس جو ہٹانے کا طریقہ کار ہے، ایک تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے 2/3 میجارٹی نئے قانون کے بعد موجودہ حکومت کے پاس ہے، نون لیگ کی حکومت کے پاس، جو ابھی تک الیکشن کمیشن نے واپس نہیں کی، لیکن بظاہر واپس نہیں کی، ہو سکتا ہے واپس کر دی ہو، لیکن فی الحال ایسی کوئی خبر آئی نہیں ہے۔ لیکن 2/3 میجارٹی تو اب نئے قانون کے تحت آ گئی ہے، تو حکومت اور پارلیمان نیا یعنی آئینی ترمیم کر کے ججز کے تعیناتی کا اور ججز کو ہٹانے کا طریقہ کار تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے، جو معزز ججز کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور بن مانگے پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس دے دیتے ہیں، پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں آئین کو، اور 2 معزز ججز ان کے ہی ساتھی کہہ رہے ہیں اختلافی نوٹ میں کہ بھائی آئین معطل کیے بغیر، آئین کا یہ آرٹیکل، یہ شقیں معطل کیے بغیر یہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ تو آئین وائیولیٹ کر چکے ہیں، آئین توڑ چکے ہیں یہ 8 معزز ججز، اور آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 ہے۔ یہ پارلیمان میں بھی آواز اٹھی ہے، عبدالقادر پٹیل نے بھی اٹھائی ہے، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی یہ بات کی ہے کہ بھائی ہمیں کچھ نہ کچھ اس پہ کرنا پڑے گا۔ تو جو آئین شکن ہے، آئین کو معطل کر رہا ہے، آئین کو ری رائٹ کر رہا ہے، تو آئین کو ری رائٹ کرنا، آئین معطل کرنا، یہ آئین توڑنا ہی ہے۔ اور آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 6 میں کہ یہ غداری کا کیس بن سکتا ہے۔ پرویز مشرف کے خلاف کارروائی ہوئی، پھر ابھی اگر ڈی جی ISI گرفت میں آ سکتے ہیں تو پھر ججز کیوں نہیں آ سکتے، یا عمران خان کیوں نہیں آ سکتا؟ مشرف آ سکتا ہے پکڑ میں، یا مشرف کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، تو پھر باقی کسی کے خلاف کیوں نہیں آ سکتا؟ معزز ججز نے جو طریقے واردات بڑے طویل عرصے سے یہ پلاننگ ہوتی رہی، ثاقب نثار صاحب نے اپنے ہی لوگ بھرتی کیے، پھر جو جونیئر تھے، یہ منیب اختر جونیئر تھا، اور ان کو تو ڈومیسائل بھی ان کو سندھ کے کوٹا پہ لے کے آئے، کیونکہ ان کی شادی ہے تو لاہور کے، لیکن ان کی شادی کراچی سے ہے، تو ان کو سندھ کے کوٹا پر سینئرز کو بائی پاس کرا کے سپریم کورٹ میں لے آئے، اور وہ چیف جسٹس بننے والے ہیں۔ اب آنے والے 4 چیف جسٹس یہ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، اور یہ لاہور کے، معذرت کے ساتھ یہ لاہور کے ججز نے کیا ہے کہ 4 ججز جو ہیں وہ عمران کے حامی ججز، چیف جسٹس لگیں گے سپریم کورٹ میں کنٹینیو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ عائشہ ملک صاحبہ، منیب اختر صاحب،
اور شاہد صاحب اور سائیں منصور علی شاہ صاحب، یہ 4 تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ 4 چیف جسٹس بننے ہیں، تو یہ 2032-40 تک یہ کہانی چلتی رہے گی۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے، طریقہ واردات جو ہے معزز ججز کا، یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمان تبدیل کر سکتی ہے، اور پارلیمان کو یہ حق ہے، رائٹ ہے، اور پارلیمان ان ججز کو، اگر صدر مملکت کا پارلیمان مواخذہ کر سکتی ہے تو پھر ججز کا کیوں نہیں؟ چلو صدر مملکت کا تو مواخذہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان کر سکتی ہے، ججز کا مواخذہ کرنے کا نہیں لکھا ہوا، لیکن آئین میں ترمیم کر کے ججز کا مواخذے کا بھی کر سکتی ہے۔ پارلیمان سپریم ہے، تو سپریم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمام اداروں کی ماں، اور پارلیمان ہی کے پاس اختیارات ہونے چاہیے۔ صدر مملکت کا مواخذہ کر سکتی ہے، وزیر اعظم کو جو اعتماد کا ووٹ جو ہے، عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے ذریعے ہٹا سکتی ہے پارلیمان، تو پھر سپریم کورٹ کے ججز کو کیوں نہیں ہٹا سکتی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی اگر ایسا نہیں کیا گیا، پارلیمان اگر نہیں ڈٹ جاتی، مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ پارلیمان ڈٹے گی۔ ابھی ایک اور میٹنگ ہونی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اسی معاملے پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ پارلیمان اس دفعہ ڈٹ جائے گی، کیونکہ بندیال صاحب کے دور میں بھی پارلیمان ڈٹ گئی تھی۔ پارلیمان سے ایک غلطی تو ججز کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار اور ہٹانے کا طریقہ کار جو تھا اس میں ہوئی۔ افتخار محمد چودھری کے دور میں پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور اس وقت انہوں نے 18ویں ترمیم کی 2011 میں، تو اس میں طریقہ کار ججز کی تعیناتی کا طے کیا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ لوگ ہوں گے، اور سپریم جوڈیشل کونسل نام بھیجے گی، پارلیمانی ایک کمیٹی ہوگی جس میں دونوں ایوانوں کے سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران شامل ہوں گے، اتنے اپوزیشن کے اتنے حکومت کے، اور وہ حتمی منظوری وہ پارلیمانی کمیٹی دے گی۔ لیکن افتخار محمد چودھری کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو انہوں نے اٹھا کے 18ویں ترمیم پھینک دی، پارلیمان کو واپس کر دی، اور ہدایات جاری کر دی کہ جی ججز کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کرو، نئی ترمیم کرو، 19ویں ترمیم کرو، اور اس میں مجھے بااختیار بناؤ، چیف جسٹس کو اختیارات دو۔ اور اس کے بعد پھر اس وقت پارلیمان نہیں ڈٹی تھی، اس وقت پارلیمان جھک گئی، پارلیمان نے ہتھیار ڈال دیے، اپنی داڑھی چیف جسٹس کے اور سپریم کورٹ کے ہاتھ میں دے دی، اور یہ رضا ربانی بھی نہیں ڈٹے تھے، کوئی بھی نہیں ڈٹا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، انہوں نے 19ویں ترمیم کر دی کہ ججز کے اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا، پارلیمانی کمیٹی کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل ممبران نام بھیجے گی، اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہوں گے۔ اس میں چیف جسٹس صاحب کو بااختیار بنا دیا گیا، اور سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو بلکہ۔ تو اس میں یہ ہوا کہ 19ویں ترمیم جب ہوئی تو اس کے بعد ججز کے اپائنٹمنٹ کا عمل شروع ہوا۔ میں کور کرتا رہا ہوں پارلیمانی کمیٹی کو، جو ججز کی اپائنٹمنٹ کی پارلیمانی کمیٹی حتمی منظوری جس کو دینی ہوتی ہے، اس کو میں کور کرتا رہا ہوں۔ راجہ ظفر الحق اس کے چیئرمین رہے ہیں، فاروق ایچ نائک اس کے چیئرمین رہے ہیں، چودھری شجاعت حسین چیئرمین رہے ہیں، نیر بخاری چیئرمین رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ چیئرمین رہے ہیں اس کمیٹی کے۔ تو میں ان سے یہ پوچھتا تھا، کیونکہ افتخار محمد چودھری صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جو نام آتے تھے کہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ ججز، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے یہ نام، اور پشاور ہائی کورٹ کے لیے یہ نام، تو کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے یہ نام، تو وہ ان میں سے اگر پارلیمانی کمیٹی کے ممبران کسی پر اعتراض کرتے تھے کسی نام پر کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وکیل صاحب جو ہیں ان پر الزامات ہیں، یا یہ جج صاحب جو لگائے جا رہے ہیں تو ان پر الزامات ہیں کرپشن کے، یا پارٹی ایفیلیشن ہے، یا ان پر کوئی اور الزام ہے، ان کا یہ داغدار ہیں، بے داغ نہیں، بے داغ تو ذات اللہ کی ہے، لیکن بدنام ہے یہ کہ ان کی اچھی شہرت نہیں رہی، تو یہ دیانتدار اتنے نہیں ہیں کہ جج کے لائق ہوں، تو وہ ریجیکٹ کر کے کمیٹی نے بھیج دیے تھے کئی دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں، متعدد بار پارلیمانی کمیٹی نے سپریم جوڈیشل کمیشن کو، کونسل کو نام واپس کر دیے، ہر دفعہ ایک نام دو نام واپس کر دیا، لیکن ہر دفعہ ہی افتخار محمد چودھری صاحب اٹھا کے پھر وہ فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کے منہ پہ مار دیتے تھے
کہ یہ جو ریجیکٹ کیے ہیں نام، یہی جو نام ہم نے بھیجے ہیں جو آپ نے ریجیکٹ کیے ہیں یہی منظور کر کے بھیجو۔ پھر پارلیمانی کمیٹی ہاتھ جوڑ کے اور سر جھکا کے بیٹھ جاتی تھی اور انگوٹھا لگا کے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیتی تھی۔ یہ ہم گواہ ہیں اس بات کے، میں کور کرتا رہا ہوں۔ میں تو یہ پوچھتا رہتا تھا کمیٹی کے ممبران جب میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے تھے کہ میں نے کہا سر آپ کی کمیٹی تو انگوٹھا چھاپ ہو گئی ہے، ربڑ اسٹیمپ بھی اچھا لفظ ہے، میں انگوٹھا چھاپ کہتا تھا ان کو۔ میں نے کہا یہ تو انگوٹھا چھاپ ہے، آپ نے نام ریجیکٹ کر کے بھیج دیا سپریم جوڈیشل کونسل کو، انہوں نے واپس کر دیا کہ نہیں جی یہی نام آپ نے منظور کر کے بھیجنا ہے، تو آپ وہی نام منظور کر کے بھیج دیتے ہیں، تو آپ تو انگوٹھا چھاپ ہوئے، تو پھر آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ قومی خزانے سے آپ ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہوں گے، خرچہ بھی کر رہے ہوں گے، پارلیمنٹ کی ادھر آ کے بجلی بھی کھپا رہے ہوں گے، ادھر اور سروس بھی آپ کو دی جا رہی ہیں، کوئی کہیں سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے، کوئی ٹکٹیں شکٹیں، یہ وہ سارا کچھ۔ میں نے کہا یہ آپ کیوں قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور قومی خزانہ برباد کر رہے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں سپریم جوڈیشل کونسل پہ، اگر انہوں نے ہی جج تعینات کرنے ہیں تو آپ کیوں بیٹھتے ہیں آپس میں؟ میں کم از کم ہوتا، ایمانداری کی بات ہے کہ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوتا، پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا اور ججز اپائنٹمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوتا، میں تو پہلے دن ہی استعفیٰ دے دیتا احتجاجاً کہ بھائی میں اگر مجھے اختیار نہیں ہے تو میں اس کمیٹی میں کیوں بیٹھا ہوں، انگوٹھا تو چھاپ تو نہیں بننا میں نے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے پارلیمان نے اپنے آپ کو اختیارات جو ہیں، اپنی داڑھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے کر دی ہوئی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ سمیت کسی بھی عدالت میں پارلیمان کی پروسیڈنگ کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ججز معزز ججز اٹھا کے پھینک دیتے ہیں قانون سازی کو بھی۔ اب بندیال کے دور میں جو یک طرفہ فیصلے دیتے تھے بندیال صاحب، نوٹس بھی جاری نہیں کرتے تھے حکومت کو اور پی ٹی آئی کے وکلاء کو سن کے ایک ہی سماعت میں فیصلہ دے دیتے تھے پی ٹی آئی کے حق میں، بندیال اینڈ کمپنی ان کی جو تھی، تو ان فیصلوں کو پارلیمان ڈٹ گئی تھی، ان کو مسترد کر دیتی تھی، قرارداد منظور کرتی تھی، اور قرارداد منظور کر کے پارلیمان کہتی تھی حکومت کو ہم پابند کرتے ہیں، یہ پی ڈی ایم کے دور میں، کہ ہم حکومت کو پابند کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں ججز کے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آئین اور قانون سے متصادم ہو تو ادارے اس پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں، یہ فیصلے بھی موجود ہیں۔ تو پارلیمان قرارداد منظور کر کے حکومت کو پابند بنا دیتی تھی کہ بھئی ہم حکومت کو پابند بناتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ قانون اور آئین اور قانون کے ساتھ متصادم ہے، لہٰذا حکومت کو پابند کیا جاتا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہ کرے۔ لیکن ادھر سے دھڑا دھڑ فیصلے آتے تھے اور ادھر سے قراردادیں منظور ہوتی تھیں۔ تو اب اگر حکومت نے، پارلیمان نے کوئی ترمیم نہیں کی، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار اور ججز کو ہٹانے کا طریقہ کار تبدیل نہ کیا، اور ان 8 معزز ججز کو جنہوں نے غیر قانونی غیر آئینی طور پر پی ٹی آئی کو جو ریلیف دیا ہے ان کا بھی بندوبست نہ کیا، تو یہ تو 2040 تک بھی ان کو کسی بھی حکومت کو پی ٹی آئی کے سوا، پی ٹی آئی کے علاوہ باقی کسی بھی پارٹی کی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، اس سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یعنی اتحادی جماعتیں، اس پر ڈسکشن ان کے اجلاسوں میں چل رہی ہے۔ ایک اجلاس ہو چکا ہے، 1-2-3 دن میں اجلاس بلایا گیا ہے، اور پھر پارلیمان کا قومی اسمبلی کا بھی اجلاس پیر کو بلایا گیا ہے، سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ تو اس پر اب پارلیمان جاگی ہے، اور یقیناً مشاورتیں تو رابطے تو چلتے رہتے ہوں گے، لیکن اب بظاہر جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس قانون سازی کے ہی حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ جو نیا قانون بنا ہے اس پر عمل درآمد کیسے کرایا جا سکتا ہے، ریزرو سیٹس کیسے واپس لی جا سکتی ہیں، اور نیا قانون بنا کے کیسے ان معزز ججز کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔